أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ العظیم. اور آپ کے رب نے یہ قطعی حکم دے دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اگر آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تو تم ان کو اف تک مت کہنا اور نہ تم ان کو جھڑکنا اور ان دونوں سے ادب کے ساتھ بات کرنا اور جھکا دو ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ اور دعا میں یوں کہوں کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور آپ کا رب جو کچھ تمہارے دلوں میں خوب جانتا ہے. اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشتا ہے. اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور مسکین کے اور مسافروں کے اور فضول خرچی نہ کرو. بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی آیات ہے. ان آیات میں اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عبادت کے بعد جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا وہ ہے والدین. اور قضا کا لفظ استعمال کیا. قضا کے معنی تھے فیصلہ کرنے کے حکم. فیصلہ کر لیا. ربو کا آپ کے رب نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا اور رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ماں کی پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک اس کی صحیح پرورش اور نشوونما کرے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی تعریف کی اس کی. کہا کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ حدا فحدا کہ رب اس کو کہتے ہیں جو آہستہ 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 کسی شے کو کسی چیز کو کمال تک پہنچا دے اس کو کہتے ہیں رب.
کہ تعبدو الا ایاہ، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ دیکھیے ہمارے وجود حقیقی معنی میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہے اللہ، اور دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو ہمارے دنیا میں انسانی وجود کا ذریعہ ہے، ہمارے آنے کا جو ذریعہ بنے وہ ماں باپ ہے۔ اللہ کی تو کسی بھی حالت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ جو بڑے بڑے گناہ بتائیں وہ تو کبائر ہیں ہی ہیں، لیکن جو اکبر الکبائر ہے گناہ میں سب سے بڑا وہ ہے شرک، اور قرآن کریم نے صاف کہہ دیا کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو کسی بھی حالت میں معافی نہیں۔ اور شرک فی الذات بھی ہوتا ہے، شرک فی الصفات بھی ہوتا ہے، شرک فی العبادت بھی ہوتا ہے۔ شرک فی الذات اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا، کیا میں ان کا اللہ کو بھی مانتے ہیں اور فلاں کو بھی مانتے ہیں، یہ ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں اور شخصیت میں شریک کر رہا ہے۔ شرک فی الصفات، اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں، یہ بھی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بھی رزق دینے والے ہیں، یہ صفات میں ہوا۔ شرک فی العبادت، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ پیشانی اللہ کے سامنے ہے، کسی اور کے سامنے جھک رہی ہے، یہ شرک فی العبادت، یہ تمام کے تمام حرام۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے گا وہ بڑی گمراہی میں جا پھنسے گا۔ اس کے بعد جو حکم دیا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ کہنے لگے ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول اعمال میں سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اپنے وقت مستحب پر نماز ادا کر دینا۔ پھر انہوں نے فرمایا ثم ای، پھر کون سا ہے، یعنی کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں جا بجا جہاں پر اللہ نے اپنی عبودیت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی صمدیت کا بیان کیا، فوراً اس کے بعد والدین کے حسن سلوک کا بھی تذکرہ کیا اور لازم قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے کہ میری عبادت کے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درجہ ہے وہ ہے ماں باپ۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر آپ چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ کیا مطلب حفاظت کرنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر یہ کرو گے جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرو گے، بدسلوکی کرو گے، جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اس لیے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، او کما قال علیہ السلام، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا، آپ کی امی جان ہے، آپ کی امی جان ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا ثم من، پھر کون؟ تو کہا امو کا، آپ کی امی جان۔ پھر تیسری مرتبہ کہا ثم من، پھر کون؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ آپ دوسرا بولیں گے، پھر کہا کہ امو کا، آپ کی امی جان۔ پھر انہوں نے کہا ثم من، پھر کون؟ چوتھی مرتبہ فرمایا ابوک، آپ کے ابا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی کا تذکرہ کیا کہ اگر کوئی حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ اس کی والدہ ہے، اس کی امی جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب روایت ملتی ہے کہ اللہ رسول ایسی مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور کہنے لگے کہ اگر جس کے ماں باپ زندہ رہے، یعنی دونوں، تو اس کے لیے اگر
جس کے ماں باپ زندہ رہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر دونوں میں سے ایک ہے، باپ ہے یا ماں ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت کا 1 دروازہ کھلے گا، اور اگر دونوں ہیں اور دونوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے تو جہنم کے 2 دروازے کھلیں گے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے جہنم کا 1 دروازہ کھلے گا۔ تو کسی مجلس میں سے اسی مجلس میں بیٹھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات تو کہہ دی، جو اچھا سلوک کرے گا جنت کے دروازے کھلے گے، جو بدسلوکی کرے گا جہنم کے دروازے کھلے گے، لیکن اگر ماں باپ نے ہی اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا ہو تو انہوں نے ہی اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کی ہو تو وہی ناانصاف ٹھہرے تو اللہ کے رسول پر قربان جائیے آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، 3 مرتبہ کہا کہ اگرچہ کہ تیرے والدین نے تیرے ساتھ ناانصافی کی، اگرچہ کہ تجھ پر ظلم کیا، اگرچہ کہ تجھ پر ظلم کیا، اگرچہ کہ تجھ پر ظلم، تجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ تم سے انتقام لے، تجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ ان سے بدلہ لے۔ مطلب کیا؟ انہوں نے بچپنے میں ظلم کیا، اب یہ بڑھاپے کو پہنچے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ان سے بدلہ لے، بڑھاپے میں کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے گا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں بدلہ نہیں دیا جائے گا، بدلہ وہاں ملے گا۔ لیکن والدین ایسی شخصیات ہے کہ اگر جو کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کا نتیجہ دنیا میں دیکھے گا، اور اگر کوئی بدسلوکی کرے گا اس کا بدلہ دنیا میں دیکھے گا۔ وہ آخرت میں ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا میں ہی اس نے اچھا کام کیا ہوگا اپنے والدین کے ساتھ تو اس کا نتیجہ اپنے آنکھوں دیکھ لے گا، اس کی اولاد اس سے کیا کرنے والی ہے۔ ایک عجیب و غریب کتب تفسیر میں ملتا ہے واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ نے میرا مال چھین لیا ہے، میرے والد صاحب نے میرا مال لے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بلاؤ، ابو کو بلاؤ، آپ کے ابو کو بلاؤ۔ وہ گئے بلانے کے لیے، وہ جیسی وہ شخص یعنی وہ بیٹا گیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہے کہ اللہ کے رسول جب اس لڑکے کا باپ آ جائے نا تو اس سے یہ کہنا کہ تو نے دل کے دل میں کون سے کلمات کہے وہ کہے، کیونکہ اسے کان نے بھی نہیں سنے، کہنے والے کے کان نے بھی نہیں سنے، اس نے دل کے دل میں بات کہی کہ پوچھو کیا ہے۔ چلے گئے، وہ شخص اپنے والد کو لے کر آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کا لڑکا شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے ان کا مال کھا لیا ہے، لے لیا ہے۔ تو وہ صاحب نے کہا، صحابی نے، اللہ کے رسول اسی سے پوچھئے میں نے اس کی خالہ، اس کی پھوپھی اور اپنے نفس کے علاوہ کس پر خرچ کیا ناجائز؟ بات کہی گئی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، تو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص ذرا وہ بتا وہ کون سے کلمات ہیں جو تو نے اپنے دل کے دل میں کہے تھے جو تجھے بھی نہیں معلوم تھے، تیرے کان نے بھی نہیں سنے تھے؟ اس نے کہا قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ۔ کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ ایسی باتیں ہو رہی تھی، اس نے مجھے راستے سے لا رہا تھا تو میں نے چند اشعار پڑھے۔ کیا کہیں؟ چند اشعار پڑھے دل کے دل میں، جس کا ترجمہ انہوں نے لکھا کہ اے لڑکے، جب تو چھوٹا تھا ہم نے تجھے کتنی مشقتوں، کتنی تکالیف سے تجھے پالا، اور آج تم اپنے ہاتھوں پر کمانے لگ گیا، وہ جو کہ میرا ہی مال ہے، تو آج اپنے پر باپ پر چڑھائی کر رہا ہے۔ ایسے اشعار کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا دامن پکڑا اس شخص کا اور کہا کہ انت ومالک لابیک، چلا جائے یہاں سے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ عزیزوں، والدین کا مقام بڑا ہے،
اس لیے روایت میں اگر آتا ہے کہ ایک صاحب آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ خدمت النبی میں کہا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کوئی ذریعہ ہے کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا؟ اب ہم میں سے کتنے کے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ چلے گئے ہوں گے، ماں چلے گئی، والدہ چلے گئی، تو مرنے کے بعد کوئی حسن سلوک کا طریقہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا، کہا کہ ان کے لیے دعا استغفار کرو، ان کے جو ہمسایہ تھے یعنی جن کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے، جو دوست تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے جو قریب رشتہ دار ان کے ساتھ ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو بلاؤ، یہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک ہے۔ تو یہی کہی گئی یہ بات کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر والدین میں سے یعنی امی اور ابا میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک مت کہو۔ مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی اپنے ماں باپ کو مت دو۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا رغیمان رغیمان رغیمان، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، مطلب بد دعا یہ جملہ ہے کہ وہ خاک میں مل جائے، وہ خاک میں مل جائے، وہ خاک میں مل جائے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول کون؟ من کون؟ کس کی ناک خاک آلود میں؟ کہا کہ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ، اس شخص کی اس بدبخت کی ناک خاک آلود ہو جو بڑھاپے کے عالم میں اپنے ماں باپ کو، ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائیں اور جنت کا مستحق نہ بنے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ بالکل بڑھاپے کا جو عالم ہوتا ہے اس میں جس طرح یہ چھوٹے پن میں بچے کو بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہے فلاں فلاں فلاں، وہ پھر پوچھتا ہے، پھر بڑھاپے کے عالم میں آدمی وہی سیڑھی پر آ جاتا ہے۔ اس لیے ان سے قرآن نے کہا کہ ان سے نرمی سے بات کرنا اور اپنا بچپنا یاد کرنا کہ جب تو ان کی یعنی چھوٹا تھا تو بار بار تو یہ بات کہتا تھا کہ یہ کیا ہے، تو ابو جان کہتے تھے کہ وہ ہیں، تم پھر پوچھتے تھے وہ ہیں، پھر وہ پوچھتے تھے وہ، تین مرتبہ، تو تمہارے والد صاحب تم پر غصہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ چھوٹے تھے۔ لہٰذا یہ اپنا زمانہ یاد کرتے ہوئے اگر وہ آپ سے پوچھے کہ فلاں چیز مانگے یا وہ ضد کرے تو آپ ان کو غصہ مت ہونا، ان کے احسانات یاد کرنا کہ میں جو چھوٹا تھا انہوں نے بھی اسی طرح میرے ساتھ وہ کیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے ان بازوؤں کو جھکا دو ان کے سامنے، عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ۔ وہ ماں باپ ہے جو ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، ان کے ساتھ اچھی سی بات کرو رحمت کے ساتھ۔ ایسا نہیں، بعض نوجوانوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کے آواز پر اتنی آواز کو بلند کرتے ہیں کہ بس اللہ اکبر، والدین کو خاموش بیٹھ جانا پڑتا ہے۔ آج یہ ہمارا تہذیب فرنگ کی چھاپ ایسی پڑی ہے ہمارے ذہنوں پر کہ والدین کا کوئی مقام نہیں، اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ ہاں آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے، مدر ڈے فادر ڈے منایا جا رہا ہے ایک دن سال میں۔ ذرا سوچو اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہمارے والدین ہمیں ڈال دیتے ہیں لے جا کر، ہمارا کیا بنتا؟ آج تو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دیا جا رہا ہے اور وہاں پر دیکھا جا رہا ہے جا کر۔ نہیں دوستو، ذرا اپنی پچھلی زندگی میں جاؤ، پاسٹ پہ جاؤ، ماضی پہ جاؤ کہ ہم کچھ نہیں تھے تو ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کتنے حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے ساتھ سب ادب کے معاملہ کرتے ہوئے اگر کوئی خطا ہو جائے تو ان سے یہ کہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان دونوں پر رحم فرما۔ آج وہ بیچارے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ان کے ہڈیوں نے جواب دے دیا ہے، اللہ میری خدمت کرتے ہوئے مجھے اتنا بڑا کر دیا کہ آج میں توانا ہوں، خدا رب ذوالجلال ان کے بڑھاپے پر رحم فرما لے، ان کے بڑھاپے پر رحم فرما لے۔ پھر اگر ان سب کے باوجود خطا ہو جاتی، غلطی سے ہو جاتا ہے، آدمی پر بہت زیادہ حسن سلوک بھی کرتا ہے، والدین کا ادب و احترام، لیکن جانے انجانے میں کوئی خطا ہو جاتی ہیں تو قرآن کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو تمہارے دل میں کھچڑی پک رہی ہے والدین کے متعلق، ربکم اعلم، تمہارا رب تمہاری ان باتوں کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو جاؤ، اگر تم نیک ہو اور پھر ان سب کے کرنے کے باوجود اگر تم اپنے رب سے یہ کہو کہ اللہ معاف فرما لے،
میرے والدین کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی، غلطی ہوئی، جانے انجانے میں خدا معاف فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ آیات نہایت عظیم ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ کا حق، پھر اس کے بعد ثم ادناک ثم ادناک ثم ادناک، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ وآت ذی القربى، وآت ذی القربى، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، والمسکین، مسکینوں کے اور مسافروں کے۔ پھر کہا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی ہر ایک کام میں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر، دو لفظ قرآن میں ملتے ہیں۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وضو خانے پر اکثر کا لکھا ہوا تھا کہ پانی کا اسراف نہ کرے، یعنی بیجا استعمال نہ کرے۔ اور ایک ہوتا ہے تبذیر، جو دونوں ہم معنی لفظ ہیں، لیکن مفسرین نے تھوڑا فرق بتایا۔ کہاں کہ اسراف یہ ہوتا ہے کہ جائز کاموں میں خرچ کرنا، زیادہ جائز کاموں میں اسراف، اور تبذیر ہوتا ہے ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ اس لیے تو کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھیے آج شادیوں میں حال ہوتا ہے، بے جا استعمال پیسے کا، قرض لے رہے ہیں، سود سے پیسہ اٹھا رہے ہیں اور شادی میں لگا رہے ہیں۔ یہ سب اسراف، تبذیر میں آتا ہے۔ لہٰذا آج کی یہی کچھ آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو تم ان کو اف تک مت کہو، اور نہ تم ان کو جھڑکنا، اور تم ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، اور اپنے بازوؤں کو جھکا دینا عاجزی اور نیازمندی کے ساتھ، اور اپنے رب سے دعا کرنا کہ اے رب، اے ہمارے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے چھوٹے پن میں ہمیں پالا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے تمہارے جو دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ توبہ کرنے والوں کو بہت بخشتا ہے۔ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور مسکین کے اور مسافروں کے، اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔